میرے غصے کی شدت سے برا حال ہو رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہاں جاؤں، کیا کروں۔ گھر والوں نے بھی تو میرے ساتھ بہت زیادتی کی تھی۔ محض پیسے کے لیے اندھے شخص کے ساتھ میرا بیاہ کر دیا تھا۔ ایک ایسا انسان جو اپنی مرضی سے دنیا کو دیکھ بھی نہیں سکتا، کہیں پہ اکیلے آ جا نہیں سکتا، اسے میرا ہم سفر بنا دیا تھا۔ انہیں تو اس چیز کا فائدہ ہو گیا تھا، انہیں ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پیسے مل گئے تھے، مگر میں کہاں جاتی؟ مجھے تو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تبھی دروازے کے پاس کھٹ کھٹ کی آواز سنائی دی۔ پھر دروازے کے اندر وہ آتا دکھائی دیا۔ اس کے ساتھ اس کا وہ میل نرس بھی موجود تھا جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ اسے کمرے میں بٹھا کر واپس چلا گیا اور جاتے جاتے مجھے کہنے لگا کہ اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہو یا تمہیں کوئی بھی مسئلہ ہو تو مجھے آواز دے کر بلا لیجئے گا، میں ساتھ والے کمرے میں ہوں۔ میں آنسو پیتی ہاں میں سر ہلا دیا اور میرا شوہر میرے پاس بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھوں سے ٹٹول کر میرے نقوش دیکھنے لگا۔ غصے کی ایک لہر میرے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ میں نے اس کا ہاتھ پیچھے جھٹک دیا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھرے۔ شاید وہ اس رد عمل کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میں غریب خاندان کی لڑکی جو اس کی دولت سے مرحوب ہو کر شادی کر رہی تھی، اسے کیسے دھتکار سکتی تھی۔ لیکن میں ایک پل بھی اسے اپنے پاس برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ مجھ سے چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہا تھا، میری پسند اور ناپسند کے بارے میں پوچھ رہا تھا، مگر میں کچھ بھی سن نہیں پا رہی تھی۔ میرا ذہن یہی تانے بانے بن رہا تھا کہ میں اس شخص سے کیسے جان چھڑاؤں۔ بار بار میری نگاہوں کے سامنے امجد کا چہرہ آ رہا تھا۔ تب بھی میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا اور میں جلدی سے اسے کہنے لگی کہ میں ابھی کپڑے بدل کر آتی ہوں، اتنے ہیوی کپڑوں کی وجہ سے میں تھک گئی ہوں، آپ اتنی دیر میں آرام کر لیں۔ اسے بستر پر لٹا کر میں ڈریسنگ روم میں کپڑے بدل کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس ملازمہ کو کہاں پر ڈھونڈوں جو اس گھر میں مستقل رہتی تھی اور جس نے مجھے آتے ساتھ ہی اپنے مجبوریوں کی لمبی داستان سنائی تھی۔ اور اب میں سوچ رہی تھی کہ اس کی مجبوریوں کو کیوں نہ اپنے فائدے کے لیے استعمال کروں۔ میں لاؤنج سے باہر نکل آئی۔ سامنے ہی ایک طرف ملازموں کے کوارٹر سے سامنے ہی چوکیدار کھڑا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کہنے لگا، بیگم صاحبہ، آپ اس وقت باہر کیا کر رہی ہیں؟ آپ کو کوئی کام تھا؟ میں نے اسے کہا کہ مجھے شبو سے بات کرنی ہے۔ کہاں پر ہے وہ؟ اسے بلا دو۔ تبھی چوکیدار شبو کو بلا کر لے آیا۔ وہ شاید سو رہی تھی، حیران نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ کچھ چاہیے تھا بیگم صاحبہ آپ کو؟ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر لاؤنج میں لے آئی اور اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئی ایک قیمتی سونے کی انگوٹھی اس کے ہاتھ پر رکھ دی جو بری میں میرے شوہر نے میرے لیے زیورات کے ساتھ بھجوائی تھی۔ مجھے وہ انگوٹھی بہت پسند آئی تھی، مگر اب جو میں کرنے جا رہی تھی اس کے لیے مجھے اپنی پسندیدہ چیز سے قربانی دینا پڑ رہی تھی۔ اتنا مشکل نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے شبو کو کہا کہ تم سے مجھے کام ہے اور اگر تم میرا وہ کام کر دو تو میں اس سے زیادہ تمہیں پیسے دوں گی۔ تم نے کہا تھا کہ تمہاری بیٹی بیمار ہے، اس کے علاج کے لیے تمہیں پیسے چاہیے۔ وہ حیران نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا کہ تمہاری بیٹی کا علاج بھی کروا دوں گی اور تمہاری تمام ضروریات کو بھی پورا کر دوں گی، بس تمہیں میرا یہ کام کرنا ہوگا۔ جب میں نے اسے یہ بات بتائی تو وہ ہک دھک رہ گئی، پھر وہ کانوں کو ہاتھ لگانے لگی۔ میرے بندے کو اگر یہ پتہ چل گیا تو نہ جانے کیا ہوگا۔ بی بی جی آپ ایسا مت کریں۔ مگر میں نے اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ دیا اور اسے کہنے لگی، تو پھر میں تم پر چوری کا الزام لگا کر تمہیں گھر سے باہر نکلوا دوں گی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی
اس کے پاس کوئی چارہ نہیں رہا تھا کہ وہ میری بات مان لے۔ تبھی وہ سر جھکائے میرے ساتھ کمرے میں چلی گئی۔ اسے میں اپنی جگہ بستر پر لٹا کر خود کمرے سے باہر نکل آئی، اور تقریباً 1 گھنٹے کے بعد وہ کمرے سے شکستہ انداز میں نکلی تو خوشی کی ایک لہر میرے پورے وجود میں سما گئی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور وہ جھکی نظروں کے ساتھ وہاں سے چلی گئی۔ وہ غریب تھی مگر بے غیرت نہیں تھی۔ مجبوری کی وجہ سے اسے یہ کام کرنا پڑا تھا۔ میں جب کمرے میں آئی تو میرا شوہر سو رہا تھا۔ میں بھی ایک جگہ پر لیٹ گئی اور سوچنے لگی کہ بر وقت میرے دماغ نے کام کر لیا، ورنہ اس شخص کو برداشت کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ وہ مجھ سے بہت اچھے طریقے سے بات کرتا، میرا بہت خیال رکھتا، مجھ سے بہت محبت کرتا، مگر اسے دیکھ کر ایک نفرت کا احساس میرے پورے وجود میں چھا جاتا تھا اور وہ مجھے سخت ناگواری کا احساس ہونے لگتا تھا۔ میرا تو دوبارہ اپنے امی ابو سے بات کرنے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا، کیونکہ جو کچھ انہوں نے میرے ساتھ کیا تھا اس کے بعد میں واپس جانے پہ تیار نہیں تھی۔ پھر ایک دن امی خود آ گئیں اور روتے ہوئے مجھے گلے سے لگا لیا اور شکوہ کرنے لگی کہ تم اتنے دن سے ایک بھی بار مجھ سے ملنے نہیں آئی۔ امی کی بات سن کر میرا دل پسیج گیا۔ تبھی میرا شوہر بھی کہنے لگا کہ تم ان کے ساتھ کچھ دن کے لیے چلی جاؤ۔ یوں میں بجھے دل سے امی کے ساتھ رہنے کے لیے آ گئی تھی، اور پھر ایک دن میری امجد سے ملاقات ہوئی۔ اس کو دیکھ کر پرانی محبت بیدار ہو گئی۔ امجد نے بھی ایک شکوہ کنا نظر مجھ پر ڈالی اور دوبارہ سے وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ وہ اس وقت چھت پر پتنگ اڑا رہا تھا۔ کافی دیر تک میں نے اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کی، مگر جب خود پر قابو نہ پا سکی تو بالآخر میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس سے مخاطب ہو بیٹھی، اور پھر اس کے شکوے بھری باتیں سن کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ بھی بہت دکھی ہے۔ اس سے زیادہ تو میں دکھی تھی۔ اس سب میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے میرے ذہن میں وہ گھنونا خیال آیا، اور میں سوچنے لگی کہ اس خیال کو کیوں نہ پایا تکمیل تک کیسے پہنچاؤں۔ گھر آنے کے بعد میں نے اپنے منصوبے پر عمل درآمد کرنا شروع کر دیا۔ وہ ملازمہ اپنی مجبوری کی وجہ سے میری بات ماننے پر مجبور تھی۔ اس کی طرف سے تو مجھے اطمینان تھا کہ وہ یہ بات کسی کو نہیں بتا سکتی۔ دوسری طرف صفدر تھا جو میرے شوہر کا چمچہ تھا، اس کا بہت زیادہ مخلص تھا، ہر بات اسے بتاتا تھا اسے راستے سے ہٹانے کے لیے۔ پھر میں نے یہ منصوبہ بنایا۔ آدھی رات کو فون کر کے میں نے اسے کمرے میں یہ کہہ کر بلایا کہ میرے شوہر کی طبیعت خراب ہے۔ وہ فوراً اسے کمرے میں آ گیا۔ تب میں چیخنے لگی، شور مچانے لگی۔ میرا شوہر بھی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، اور جب مجھ سے رونے کا سبب پوچھا تو میں اسے کہنے لگی کہ تمہارے خیال رکھنے والے کمپاؤڈر نے میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی ہے۔ صفدر یہ سن کر پریشان ہو گیا۔ اس نے اپنی صفائی دینے کی بہت کوشش کی، مگر میرے شوہر نے وہی سنا جو میں نے اسے سنایا تھا، اور وہی دیکھا جو میں نے اسے دکھایا تھا۔ اس کے بعد میرے شوہر نے صفدر کو نوکری سے نکال دیا۔ صفدر بے گناہی ثابت کرنے کی بہت کوشش کر رہا تھا، مگر اسے بالکل بھی اس میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ اب سوچے سمجھے منصوبے کے تحت میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ میرا دور کا کزن ہے، ویسے بھی اسے نوکری کی تلاش ہے اور وہ آپ کے ساتھ رہے گا، آپ کا خیال بھی رکھے گا۔ یہ سن کر میرے شوہر کہنے لگا کہ اگر تم ایسا کہہ رہی ہو تو صحیح ہی ہوگا، یوں بھی تم سے زیادہ میرے ساتھ اور کون مخلص ہو سکتا ہے۔ ان کی بات سن کر ایک پل کو میں شرمندگی کی گہرائیوں میں ڈوب گئی کہ میں ان کے ساتھ کیا کر رہی تھی اور ان کے میرے بارے میں کیسے جذبات تھے، مگر میں نے اپنے جذبات کو سلا دیا تھا، اور پھر میں نے امجد کو گھر میں رکھ لیا۔ اسے صفدر کی جگہ دے دی تھی، اور وہ بھی میری وجہ سے یہ کام کرنے پر تیار ہو گیا تھا۔ یوں بھی یہ اتنا بڑا گھر تھا،
یہاں پر وہ آرام سے رہ رہا تھا، اسے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، اور یہاں پر اسے میری قربت بھی میسر تھی۔ ہم دونوں ہی بہت خوش تھے، کامیابی سے کھیل کھیل رہے تھے۔ میں اپنی ملازمہ کو اپنے کمرے میں بلا لیتی تھی اور خود امجد کے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ سب کچھ میری مرضی کے مطابق ہو رہا تھا۔ ایک دن میرے شوہر کہنے لگا کہ میں کام کے سلسلے میں ملک سے باہر جانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر میں بوکھلا گئی کہ اگر وہ ملک سے باہر جائیں گے تو امجد بھی ان کے ساتھ جائے گا، اور امجد کے بغیر میں کیسے رہ سکتی ہوں۔ تبھی باتوں باتوں میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اپنے ساتھ کس کو لے کر جائیں گے؟ آپ کا خیال رکھنے کے لیے کوئی تو ہونا چاہیے۔ وہ کہنے لگے کہ میرے ساتھ میرا دوست جا رہا ہے، وہ میرا خیال رکھے گا۔ ان کی بات سن کر میں مطمئن ہو گئی۔ بھلا مجھے اس بات پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ پھر ملک سے باہر چلے گئے۔ یہ 1 مہینہ میں نے بہت بھرپور انداز میں گزارا تھا۔ اپنے شوہر کے پیسے کا استعمال کرتے ہوئے میں امجد کے ساتھ عیش کر رہی تھی۔ پورے پاکستان میں وہ جگہیں جہاں پر میں ویسے جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، ان سب جگہوں پر نہ صرف ہم دونوں گھومنے کے لیے گئے تھے، بلکہ ہم دونوں نے بہت زیادہ انجوائے کیا۔ زندگی میں آنے والے یہ لمحات ہم لوگوں نے بھرپور طریقے سے گزارے تھے۔ ہم دونوں بہت خوش تھے، اور پھر 1 مہینے کے بعد جب میرا شوہر گھر آ گیا تو وہ پہلے سے بدلے ہوئے لگ رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے نارمل انداز میں ہی بات کی تھی، مگر پھر بھی ان کا لہجہ بدلا ہوا تھا۔ دیکھنے میں بھی وہ پہلے سے زیادہ صحت مند ہو گئے تھے۔ ان کے چہرے پر بھی سنجیدگی طاری تھی، اور رات کو پھر حسب معمول میں نے ملازمہ کو اپنے کمرے میں بلا لیا اور پھر خود امجد کے کمرے میں چلی گئی۔ اب جب ہم دونوں ساری دنیا سے بے خبر ہو کر ایک دوسرے میں مدہوش تھے تو کمرے کی لائٹ آن ہونے پر ہم دونوں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ دروازے کے پیچھے میرا شوہر کھڑا تھا، وہ بالکل سامنے دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ایک پل کو میری سانس رک گئی، مگر اس کے اندھے ہونے کا سوچ کر میری سانس میں سانس آئی۔ کافی دیر تک وہ وہیں کھڑا رہا۔ اسے دیکھ کر ہم لوگ پھر ایک دوسرے میں مصروف ہو گئے۔ وہ دروازہ بند کر کے وہاں سے چلا گیا۔ اپنے شوہر کی یہ کمزوری میرے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوئی، اور اگلے دن جب میں صبح ناشتے کے لیے ٹیبل پر آئی تو یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ سامنے ٹیبل پر میرا شوہر بیٹھا ہوا تھا، اور حیرانگی کی بات یہ تھی کہ اس کے ہاتھوں میں ایک اخبار تھا، آنکھوں میں گلاسز تھے۔ وہ اخبار پڑھنے میں مصروف تھا۔ میں نے اور امجد نے حیران پریشان نظر ایک دوسرے پر ڈالی۔ یہ سب کچھ کیا تھا؟ تبھی میرے شوہر نے مجھ پر ایک بھرپور نظر ڈالی اور کہنے لگے کہ میں تمہیں ایک خوشخبری سنانا بھول گیا تھا کہ میں باہر اپنی آنکھوں کا آپریشن کروانے کے لیے گیا تھا، اور میری نظر واپس آ گئی ہے۔ اس کی بات سن کر میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ رات جو کچھ بھی ہوا تھا اس نے دیکھ لیا تھا۔ اس پر میری حقیقت کھل گئی تھی۔ میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر وہ زخمی سے انداز میں مسکرایا اور کہنے لگا کہ میں نے تم پر اعتبار کیا تھا، تم سے سچی محبت کی تھی۔ جب تم نے صفدر پہ الزام لگایا تھا تو میں تب ہی چونک گیا تھا، اور پھر آفس میں جانے کے بعد میں نے صفدر کو اپنے آفس میں بلایا تھا تو ہچکچاتے ہوئے اس نے مجھے بتایا کہ تم جھوٹ بول رہی تھی، اس پہ الزام لگا رہی ہو۔ اس سب میں نہ جانے تمہارا کیا مقصد ہے، اور تبھی میں تمہاری حقیقت خود جاننا چاہتا تھا۔ میں کسی اور کے منہ سے تمہارے بارے میں کچھ بھی سننا نہیں چاہتا تھا، اور مجھے یہ بھی خبر نہیں تھی کہ وہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ اور اب جب میں آپریشن کروا کر واپس آیا تو تم نے جب ملازمہ کو میرے کمرے میں بھیجا تو میں ٹھٹک کر رہ گیا۔ ملازمہ بھی مجھے اندھا سمجھ رہی تھی، مگر جب میں نے اس سے بات کی
اور اس سے یہ سب پوچھا تو وہ پہلے تو ڈر گئی اور پھر روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں مجبور تھی، میں نے جو کچھ بھی کیا مجبوری کی وجہ سے کیا۔ اس کی بات سن کر غصے کی ایک شدید لہر میرے وجود میں سما گئی۔ تبھی میں اپنا شک دور کرنے کے لیے اس کمرے میں آیا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ تم یہ سب کچھ کیوں کر رہی تھی۔ اس نے میرے ہاتھ میں ایک خاکی رنگ کا لفافہ دیا اور کہنے لگا کہ اس میں تمہاری طلاق کے کاغذات ہیں، میں نے تمہیں اپنے رشتے سے آزاد کر دیا ہے۔ میں نے بے یقین سی نظر اس پر ڈالی۔ اس نے تو مجھے معافی مانگنے کا بھی موقع نہیں دیا تھا اور فیصلہ سنا دیا۔ تبھی اس نے ایک اور فائل میرے حوالے کی اور کہنے لگا کہ ایک چھوٹا سا اپارٹمنٹ میں نے تمہارے نام کا خریدا تھا، چونکہ یہ تحفہ تمہارے نام کا تھا، تمہارے لیے خریدا تھا، تو یہ میں تمہارے ہاتھ میں ہی دینا چاہتا ہوں۔ اب تم جو چاہے اس کا کرو اور مبارک ہو، اب تم آزاد ہو اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارنے کے لیے۔ ہم دونوں مرے مرے قدموں سے وہاں سے نکلے۔ یہ بھی ایک غنیمت تھا کہ اس نے میرے نام پہ اپارٹمنٹ کر دیا تھا اور میرے بیگ میں بھی اچھے خاصے پیسے موجود تھے۔ واپس آتے ہوئے میں اپنے کپڑے اور تمام زیورات بھی اٹھا کر لے آئی تھی، جو کہ کافی ٹائم تک ہم دونوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی تھے۔ ہم دونوں اس اپارٹمنٹ میں آ کر رہنے لگے اور پھر عادت مکمل ہوتے ہی میں نے امجد پر زور دینا شروع کر دیا کہ نکاح کر لو۔ اس نے مجھ سے شادی کر لی تھی، سارا دن وہ گھر میں ہی رہتا تھا۔ اب میرے پاس پیسے اور زیورات ختم ہونے لگے تھے، اب میں اس زندگی سے بور ہونے لگی تھی۔ صبح شام میں امجد کو کہتی تھی کہ کوئی کام دھندا کر لو، آخر کب تک یوں گھر میں پڑے رہو گے؟ جب بھی میں اسے یہ بات کہتی وہ مجھے پیار سے ٹال دیتا، مگر اب میری برداشت جواب دے گئی تھی۔ میں اسے غصے سے یہ بات کہتی تھی، اس وجہ سے اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھانا بھی شروع کر دیا تھا۔ میں جب بھی اسے کمانے کی بات کرتی تو وہ مجھ پر غصہ کرنے لگتا، مجھے مارنے لگتا۔ وہ تو نکھٹو انسان تھا، اسے تو کام کرنے کی عادت ہی نہیں تھی۔ اماں کی بات بالکل صحیح تھی، وہ صرف آوارہ گردی کر سکتا تھا اور اچھی اچھی باتیں کر سکتا تھا، اس کے علاوہ اس میں اور کوئی گن نہیں تھا۔ مگر افسوس کہ میں انہیں خوبیوں کی وجہ سے اس پر مرتی تھی اور اپنا ہنستا بستا گھر اجاڑ بیٹھی تھی۔ ماں باپ مجھ سے ناراض تھے، وہ میری شکل دیکھنے کو بھی تیار نہیں تھے، اور یہاں پر میں ہر وقت جلتے کرتے دن گزار رہی تھی۔ تعلیم بھی میری میٹرک تک تھی، مجھے کسی اچھی جگہ پر نوکری بھی نہیں مل سکتی تھی۔ تبھی میں نے ایک فیکٹری میں کام کرنا شروع کر دیا۔ صبح سے لے کر شام تک میں فیکٹری میں کام کرتی تھی، اور جب گھر میں آتی تو میرا شوہر اپنے بستر پر لیٹا ہوا ٹی وی دیکھنے میں مصروف ہوتا تھا۔ اس کو دیکھ کر غصے کی لہر میرے وجود میں دوڑ جاتی تھی، اور پھر سارے دن کی تھکی ہاری میں گھر کے کام کرنے میں مصروف ہو جاتی۔ بار بار میری آنکھوں سے آنسو بہتے اور مجھے اپنے وہ عیش برے دن یاد آ جاتے جو میں نے اپنے پرانے شوہر کے گھر میں گزارے تھے، اور اب وہ دن جیسے میرے خواب بن کر رہ گئے تھے۔ میں اپنے گناہوں کی وجہ سے یہ اذیت اور ذلت بھرے دن گزارنے پر مجبور ہو گئی۔ اماں کے گھر جاتی تو وہ بھی مجھے دیکھ کر منہ دوسری طرف کر دیا کرتی تھی۔ میں روتے چہرے کے ساتھ وہاں سے واپس آتی۔ میں گھر اور نوکری میں جیسے گھن چکر بن کر رہ گئی تھی۔ میں اب ہر لمحے پچھتاتی رہتی تھی۔ اگر میں اماں کی بات مانتی اور تھوڑا سا صبر سے کام لیتی، اپنے شوہر کو عزت اور محبت دیتی۔ اماں نے مجھے کہا بھی تھا کہ آپریشن کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گا، مگر میں ہی اس کی نفرت میں باولی ہوئی جا رہی تھی۔ آج اس کے ساتھ اس کے گھر میں عیش و آرام کی زندگی گزار رہی ہوتی، اور اب تو اس کی آنکھیں بھی واپس ٹھیک ہو چکی تھی۔ اماں صحیح کہتی تھی کہ تم سدا کی جلد باز ہو، اور آج اسی جلد بازی کی وجہ سے میں کہیں کی نہیں رہی۔
اب مجھے امجد کے ساتھ ہی ہر حال میں گزارا کرنا تھا، کیونکہ میرا اپنا انتخاب تھا اور امجد کو پتہ تھا کہ مجھ پر واپسی کے سارے دروازے بند ہو چکے ہیں اور میں اسے چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ اور اس اپارٹمنٹ میں وہ آرام سے رہتا تھا اور میں سارا دن کام کاج کر کے گھر کا چولہا جلا رہی تھی۔ مجھ جیسی عورتوں کے ساتھ ایسا ہی عبرت ناک انجام ہوتا ہے۔